माह सफ़र का चांद ज़ाहिर हो गया। सिर्फ 70 बार पढ़ लो माह सफ़र का चांद देखकर। जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफ़र का चांद ज़ाहिर हो गया। आज ये वजीफ़ा पढ़कर 400 करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसे चमकेगा कि देख कर आपके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस महीने में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो ताकि तुम्हारे पूरे साल के अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिस जिंदगी में ना तकलीफ हो, ना दुख दर्द हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो इन सारे मसाइल से निकलने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ लो। बरसों की अधूरी हाजतें, बरसों की नामुकम्मल ख्वाहिशें आज पूरी हो जाएंगी। बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे। क्योंकि ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है। जिस घर में आज इस वजीफ़े को पढ़ लिया जाएगा उस घर के कोने कोने से गुर्बत ख़त्म हो जाती है। जिस घर में इस वजीफ़े को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल वजीफ़े को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं, जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाते हैं। उस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। उस घर के कोने कोने से नहुस्ते और बेबरकती ख़त्म हो जाती है और उस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है, आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इसे पढ़ने के बाद 3 मिनट बाद मुआज़ा आप अपनी आंखों से देख लेना। जिसे पढ़ने के बाद रब करीम मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाए फौरन मिल जाता है। जो लोग मुहर्रम के महीने में भी अल्लाह करीम को राज़ी ना कर सके, जिन्होंने मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, और जो लोग अब सफ़र के महीने में अल्लाह से रिज़्क़ और दौलत शोहरत चाहते हैं वो आज ये वजीफ़ा पढ़ लें। आप रिज़्क़ चाहते हैं रिज़्क़ मिलेगा, दौलत चाहते हैं दौलत मिलेगी, नौकरी चाहते हैं नौकरी मिलेगी, कारोबार में तरक्की के लिए, शादी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद के लिए यह वजीफ़ा बेहतरीन अमल है। मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आज ये वजीफ़ा ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को भी लापरवाही में गुजार देगा। जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, वो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोज़गारी बेसुकूनी का ख़त्मा नहीं होता, वो आज ये ख़ास वजीफ़ा लाज़मी पढ़कर देखे। गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, इंशाअल्लाह तमाम के तमाम ख़त्मा हो जाएंगे। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है नाजरीन। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, ईमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में माह सफ़र का चांद नज़र आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को आज तक जिसको बताया रब करीम ने माला माल फरमा दिया। मैंने भी इन कबूलियत की घड़ियों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब वो घड़ियाँ आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँ, क्योंकि इस महीने में रहमतों बरकतों इज़्ज़तों के ख़जाने खोल दिए जाते हैं। कोई है रब करीम से मांगने वाला जिसे रब करीम अता करे। यह वजीफ़ा बहुत ही आसान है, आप में से हर कोई बड़े आराम से सुकून से पढ़ लेगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आपके समन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से इमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। अब अमल क्या है? माह सफ़र का चांद देखकर या चांद की खबर सुनने के बाद बावजूद जय नमाज पर बैठकर
یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کریں کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو اے سورہ کوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، آرام سے پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ سفر کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کو 70 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 70 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے وہ شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے لیے گھر خرید لوں گا، گاڑی خرید لوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسطو پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا،
یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا باسطو سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسطو کو 101 بار پڑھنا ہے، جو کہ آج کا آخری وظیفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کے انگلے پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا۔ اپنے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 101 بار یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے پورے طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما دی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے۔ آپ جو مانگے، جتنا مانگے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔